یہ ہے گیم پلان مولانا فضل الرحمان کا. لیکن یہ عارف الوی صاحب صدارت سے اترے ہیں تو ثالثی کی طرف جا رہے ہیں. کیا سنا ہے کوئی ٹاسک سونپا گیا ہے انہیں عمران خان صاحب کی طرف سے؟ نہیں، وہ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب نے مورے چھوڑ دی ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ اس قسم کی اب باتیں شروع ہو گئی ہیں. پارٹی بیان کر دیں، سیاست بیان کر دیں. ٹھیک، وہ اور بات ہے کہ جوڈیشری سے جا کے 6 مہینے کے بعد ریلیف مل جائے گی یا کچھ نہ کچھ. مگر ریاست کے بعد بہت سے پاورز ہوتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی تنگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، دھمکیاں تنگ کرنا، اریسٹ کرنا، پھر چھوڑ دینا. ہراسمنٹ تو کر سکتے ہیں. اب پریکٹس بھی بڑی ہو گئی ہے، لوگوں کو اٹھانا، جیل میں ڈالنا، پھر وہ بھاگنا، انہوں نے بیلیں کرانی، پھر عوام بھی تھک جاتی ہے نا. ہاں، تو اب بات یہ ہے کہ اور محسن نقوی صاحب کا آپ نے بھی حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کانپا ٹانگ دیں گے، یہی کہتے ہیں نرمی نہیں کرنی، نرمی نہیں کرنی. تو اور چیف نے بھی یہی بات کہی ہے، یہی بات کہی ہے نا کہ جی بہت ہو گیا اب، نہ ڈیل نہ ڈھیل. ہاں، نہ ڈیل اور irrefutable ایویڈنس، اور چھوڑیں گے نہیں. آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہہ دیا. بائی دا وے، ان کی آئی ایس پی آر صاحب نے جب میجر جنرل صاحب نے جب یہ پریس کانفرنس کی تو آج کی خبر یہ ہے کہ ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے. جی ایسا ہی ہے، یہ تازہ خبر آئی ہے. ہاں، تو اس کا یہ شو کرتا ہے نا، سگنلنگ ہے. جی، وہ ادھر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے محکمانہ کارروائی کرے، انہوں نے پریس کانفرنس ایسے کیوں کی. اب بات یہ ہے کہ یہ دس از سگنلنگ کہ جو انہوں نے بات کہی ہے، ٹوٹل بیکنگ ہے ادارہ ان کے ساتھ، اور ناٹ اونلی دیٹ، ویل ڈن. اصل میں مختلف بلاگرز کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ پریشر میں کی، لیکن ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں، کوئی پریشر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، مگر انہوں نے اب کاؤنٹر پریشر ڈالنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی بریک تھرو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ ابھی حالات اور خراب ہوں گے، ابھی بہتری کا کوئی چانس نہیں ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف پر مزید پریشر آ سکتا ہے. آپ کے فالوورز اتنے اچھے، اتنے لوڈیڈ، اتنے ٹیکنیکل کوشچنس پوچھتے ہیں کہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کون سا چنیں، کون سا رہنے دیں؟ بہت مشکل ہوتی ہے یہ چوائس. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سارے تبصرے بند کریں ہم، اور کم از کم ہفتے میں ایک پروگرام جو سوال آتے ہیں سب کو ایڈریس کریں. اچھا، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، آپ ہمیشہ وہ جو آج کی خبر ہے اس کو کریں کرتے رہتے. اچھا، آپ کے بارے میں فرمائشیں اتنی ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ وہ اب کل کا پروگرام جو ہے ہم کسی اور چیز پہ نہ کریں، صرف یہ جو اس وقت درجنوں کے حساب سے سوال پڑے. جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے پاس یہ فائلز بن رہی ہیں. ہاں، وہ یہ ہے کہ تازہ ایشو کے حوالے سے بھی لوگ، جتنے بھی آپ کے آڈینس ہے، آپ کے ویورز ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر ٹیک کیا. اب ہم دونوں طرف یہ دن رات وہ ایک کوئی گل ہوتی ہے. نہیں کوئی گل نہیں ہوتی نا سیٹھی صاحب. آج تسی کتنی مختلف گلاں کیتی ہیں، پہلے سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹ، مسالہ کوئی نہ کوئی ہوندا ہی ہے. پاکستانی سیاست انٹرسٹڈ نہیں ہو سکتی. اچھا، ہن پشاور تو اشتیاق شاہ صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں آپ سے؟ جی، جب ہم دنیا کے ممالک پہ نظر ڈالتے ہیں تو صرف وہی ممالک ترقی کر چکے ہیں جو لبرل ہیں. کیا ہمارا کوئی چانس ہے نیئر فیوچر میں لبرل ملک بننے کا؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا سوال ہے. لبرل بننے کا ہمارا کیا چانس ہے لبرل بننے؟ تو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لبرل نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی طے. اب لبرل کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے، میں تاریخ سے شروع کرتا ہوں. پاکستان میں لبرلزم یا لبرل معاشرہ کب سے تھا، کب نہیں تھا. ایوب خان کا زمانہ سیاسی طور پہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، مگر کلچرلی تھوڑی بہت لبرلزم تھی اس وقت، کلچر کے حساب سے. ناٹ اسلامک کلچر بٹ سیکولر کلچر. پھر آیا ضیاء الحق صاحب کا زمانہ، وہ بالکل معیشت لبرل تھی، پرائیویٹائزیشن تھی، مگر کلچر جو تھا وہ نان لبرل تھا، وہ ایک ریلیجس کلچر تھا. پھر مشرف صاحب کا زمانہ، اکانومی بھی چل رہی تھی اور انلائٹنڈ ماڈریشن جسے وہ لبرلزم کہتے تھے، اس کا زمانہ آیا. تو ہم نے ٹرائی کر لیا ہے کہ اکنامک پولیٹیکلی ڈکٹیٹرشپس اور کلچرلی لبرلزم، ایوب خان اینڈ مشرف، اینڈ دین اکنامک لبرلائزیشن بٹ نان لبرل ضیاء الحق. بھٹو صاحب کا نان لبرل اکنامک پالیسی، نیشنلائزیشن وغیرہ، نان لبرل، اور لبرل کلچر پیپلز پارٹی کا کلچر آج تک لبرل ہے. اچھا، اب تو یہ ٹرائی تو ہم نے سب کچھ کر لیا، مگر آپ کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ وسیع ہے. وہ کہتا ہے کہ جی کیا لبرلزم، جو ملک جو ہے وہ لبرلزم پریکٹس کرتے ہیں، ان کی اکانومی بھی گرو کرتی ہے اور خوشحالی بھی ہوتی ہے. اب اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو سرمایہ داری نظام کو لبرل نظام کہتے ہیں. جہاں بھی سرمایہ داری بنی، گرو کی، وہ اس کو لبرل کہتے ہیں. اور لبرلزم کا جو ہال مارک ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ. سب سے پہلا اس کا جو پلر ہے، ستون ہے،
وہ ہے لبرلزم کا کانسٹیٹیوشنزم, لا اینڈ جسٹس اینڈ ایکوالٹی. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں اسی کے اندر لبرلزم کا اظہار کیا جاتا ہے. پہلی بات وہ ہوگی سیاسی لبرلزم, ملٹی پارٹی سسٹم, پارلیمنٹری ڈیموکریسی, ریپرزنٹیشن, لوکل گورنمنٹ, فریڈم آف میڈیا, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, یہ لبرل ایک معاشرے کے یہ پلرز ہیں. مگر پھر ایک اور بھی لبرلزم ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے فار اکنامک گروتھ, وہ ہوتی ہے کلچرل لبرلزم. اب کلچرل لبرلزم میں کیا آتا ہے؟ سب سے بڑی کلچرل لبرلزم جو ہے وہ فری میڈیا ہے, اور آپ سمجھیں فورن انویسٹمنٹ کے لیے ایک لبرل انوائرمنٹ. لبرل انوائرمنٹ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اکنامک لبرلزم کہ جی ون ونڈو آپریشن, ریگولیشنز جو ہے وہ بڑی کلیئر کٹ ہو, گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہ ہو, پالیسی کنٹینیوٹی ہو, وغیرہ وغیرہ. مگر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آج کل کے معاشرے میں, وہ لبرلزم کیا ہے؟ لبرل کلچر. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ اس وقت سب سے بڑی گروتھ انڈسٹری جو ہے سرمایہ داری نظام کی, وہ ہے سروس انڈسٹری. سروس انڈسٹری سے مراد کیا ہے؟ سروس انڈسٹری سے مراد ہے کلچر, خواہ وہ انٹرٹینمنٹ ہو, خواہ وہ فیس بک ہو, خواہ وہ انسٹاگرام ہو, ٹویٹر ہو, دیز آر آل لبرل انسٹیٹیوشنز. خواہ وہ سائٹ سینگ ہو, خواہ وہ ہالیڈیز ہوں, خواہ وہ لیجر ٹائم ہو, آپ کا جو وہ وقت آپ کا جو آپ نے پیسے کمائے ہیں اس کو آپ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں, جس میں شاپنگ بھی ہے, شاپنگ مالز بھی ہیں, تھیٹر بھی ہے, فلمز بھی ہیں, سائٹ سینگ ہے, ہالیڈیز ہیں, ویکیشنز ہیں, یہ ساری چیزیں اس کا حصہ بنتی ہیں. اب باقی دنیا میں آپ جائیں گے تو سب سے بڑا جو گروتھ سیکٹر ہے وہ ہے سروس انڈسٹری. پاکستان میں اندر سروس انڈسٹری میں بہت سی رکاوٹیں ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہاں باہر کے لوگ نہیں آتے ٹورزم کے لیے. باقی چیزیں کچھ نہ کچھ ہیں, شاپنگ مالز بھی کچھ بن گئے ہیں, تھیٹر بھی چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے, حالانکہ وہ پنجابی تھیٹر ہے یا کچھ تھوڑا بہت لیفٹسٹ تھیٹر ہے, فلمیں بھی بنتی ہیں اور چلتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور الحمرا کے اوپر میں اور آرٹس کاؤنسل میں پلیز بھی ہوتے ہیں, تھوڑے وہاں کھٹے کھبے جا کے لبرل لوگ جو بیٹھ کے وہاں تالی بھی بجاتے ہیں, یہ چیزیں چلتی ہیں. بٹ یہ سارے معاشرے میں یہ چھوٹا سا حصہ ہے. اب مجھے یہ یاد ہے ایک بات کہ ٹورسٹ انڈسٹری جو ہے از دا بگیسٹ گروتھ ارنر. ابھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ سری لنکا کے اندر ایک کرائسس ایسی آئی کہ وہ لگے تھے. جب وہ ڈیفالٹ کرنے لگے تھے تو ٹورزم بند ہو گئی, بکاز وہاں رائٹنگ شروع ہو گئی, اور ان کے پاس کافی تو وہ خود بناتے ہیں, مگر جو باقی ٹورزم کے لیے جو سائٹ سینگ کے لیے جو سہولیات ہوتی ہیں وہ بند ہونی شروع ہو گئی, بیکاز ان کے پاس پیٹرول نہیں تھا, ان کے پاس بجلی کا پرابلم بن گیا. تو کیا ہوا؟ ٹورزم بند ہو گئی. جیسے ٹورزم بند ہو گئی وہاں تو ایک ڈیفالٹ سچویشن آنی شروع ہو گئی. ایکچولی اس سے پہلے صرف ایک بہت زلزلہ آیا خوفناک, جس کی وجہ سے اس کو ہوا میں یہ جو کرائسس تھا. اچھا. اور اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے ٹیررزم بھی تھی, پھر اس وقت بھی